اور صرف پھر میرے پہ ان کی بس نہیں ہوئی, مجھے اس وقت انہوں نے گاڑی میں ڈال کے زبردستی گھسیٹ کے پولیس لائن لے جایا گیا مجھے اس وقت. اور جو میرے پیچھے تھے بچے, جو 5 لوگ تھے, اس میں ایک ان کے ماموں تھے اور 4 میرے بچے تھے. ماموں ان کو بچانے آئے تھے, ان کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا. اور پھر جس درندگی سے ان بچوں کے ساتھ سلوک کیا گیا, یہ ٹین ایجر بچے تھے اور بہت غریب لوگوں کی یہ اولاد ہے, جس درندگی سے پھر انہیں مارا گیا ہے, ان کے نشانات ابھی بھی ان کے جسموں پہ موجود ہے. اور ہم نے تمام اپنی پکچرز سیو رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم ایویڈنس کے طور پہ پیش کر سکیں. فیملی بھی باثر ہے, لیکن جس وقت یہ میرے گھر پہ یہ لوگ آئے تو میں انہیں بار بار کہتی رہی کہ دیکھیں بات بجائے یہ کہ آپ لوگ بڑھائیں, میں چیختی رہی, چلاتی رہی, ساری دنیا وہ میری آوازیں سنتی رہی کہ بھائی جس کام کے لیے میں نے آپ کو بلایا کہ آپ لوگ میرے بھائی کو لے جائیں, میں وہاں پہ آ کے تمام چیزیں ہم سیٹل ڈاؤن کر لیں گے. مطلب اس چیز کو اتنا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا. باوجود یہ کہ اس وقت اس کو لے کے جاتے, انہوں نے تب حوالات جا کے بھی ہم لوگوں کو ہی وہاں پہ دبائے رکھا کہ اگر اس واقعے کے بعد درخواستیں دی گئی ہے تو وہ تو زبردستی بھی دلائی ہوں گی, لیکن اگر اس سے پہلے کی کوئی اپلیکیشنز ایسی موجود ہے تو وہ ہمارے سامنے لائی جائے. کیونکہ دیکھیں میں ایک عورت ذات ہوں اور مجھے اپنی گھر کی عزت کا اور جو محلے کے لوگ ہیں ان کی عزت کا پورا خیال ہے. میں اپنے ان جو محلے والے ہیں, اسٹریٹ والے ہیں, انہیں میں کبھی بھی بلیم نہیں کروں گی, کیونکہ میرے خیال میں اس تمام محلے میں جو ہماری اسٹریٹ 3 ہے, کوئی بھی ایک ایسا گھر نہیں ہے جہاں سے کوئی اٹھ کے آیا ہو اور جنہوں نے ہمیں یہ کہا ہو کہ ہماری طرف سے یہ 50 روپے آپ رکھ لیں, یہ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے. یا یہ جتنے بھی بچے کھڑے ہیں اس سے جو تقریباً 200 بچے باہر موجود ہیں, تو آپ ان بچوں سے پوچھیں کہ اس اسٹریٹ میں کسی ایک گھر نے بھی آ کے کبھی آپ سے 50 روپے بھی آپ لوگوں کے لیے یا 100 روپے کے پینسل بھی پہنچائے ہو تو تب میں مان لوں گی. لیکن اگر اس طرح کے لوگ ہیں کہ اٹھ کے ہم پہ بلیم لگاتے ہیں تو میرے خیال میں انہیں اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے. سیکٹر دے یو منخا جی دا سیکٹر چکم دے F31 دے F31 او ہاؤس نمبر 82 دے ہاؤس نمبر 82. یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے اور یہ جو ایس ایچ او کی کنورسیشن ہے وہ آپ لوگوں نے ابھی سن لی, کیونکہ یہ اپلیکیشن جو ہے یہ ہم لوگوں نے دی تھی اپنی فیملی کے خلاف. اور تب بھی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی کو اریسٹ کیا جائے, ہم نے صرف اس چیز کے لیے اپلیکیشن دی تھی کہ میری فیملی کو بلوایا جائے تاتارا تھانہ, جو کہ ہم لوگ کی پریمیسز میں آتا ہے, اور ہمیں وہاں پہ بلایا جائے تاکہ ہم یہ چیزیں صحیح طریقے سے کلیئر سکے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ میرا بھائی اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا. بہرحال ہم نے یہ اپلیکیشن دی, پولیس آئی جائے وقوع پہ. جب انہوں نے میرے بھائی کو لے جانا چاہا تو اس وقت کچھ ایسے ایشوز ہو گئے, میری بھابھی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو اوبیسلی میرے بچے اس وقت اگریسو ہو گئے, کیونکہ جو انہوں نے میرے ساتھ اس وقت جو سٹینڈ لیا تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کبھی بھی میں فراموش نہیں کر سکتی. اوبیسلی میں ان کی ٹیچر تھی اور ٹیچر سے زیادہ میں ان کو ایک ماں کا درجہ ان بچوں نے مجھے دیا ہوا ہے, تو وہ اوبیسلی برداشت نہیں کر سکتے. اس وقت ان کی اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی شروع ہو گئی, پولیس نے ہاتھ بھی اٹھایا اور میرے 3 بچوں کو انہوں نے شدید زخمی کیا, اور جو رائفل کی بیک سائڈ تھی اور وہ تمام بچے ٹین ایجر تھے انہیں اسٹریٹ میں گرایا ہے. ہم پہ یہ الزامات لگائے گئے کہ ہم نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس اپنی ہر بات کا ثبوت ہے اور میں ثبوت کی بنا پہ اپنی ہر بات کر رہی ہوں. بجائے یہ کہ وہ میرے بھائی کو اریسٹ کر کے لے جاتے, وہ میرے ساتھ جو یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اریسٹ کر کے لے گئے. اور جب وہ اس بچے کا نام شاہد ہے, اس کو اریسٹ کر کے لے گئے تھانے میں, تو نہ صرف انہوں نے غیر قانونی طور پہ اس بچے کو, جو کہ ٹین ایجر ہے جس کی ایج آپ دیکھ سکتے ہیں, نہ صرف اس کو غیر قانونی طور پہ حوالات میں بند کیا بلکہ اس کو راستے میں بے جا تشدد کا نشانہ بنایا. اور آپ اپنے طور پہ اس بچے سے پوچھ سکتے ہیں, تمام پکچرز ہم لوگ کے پاس موجود ہے جو بھی اس وقت مار پڑی, تشدد ہوا. اس بچے کو لینے کے لیے جب میں باقی بچوں کے ساتھ گئی تو ظاہری سی بات ہے میں نے وہاں پہ احتجاج کیا. میں نے ان سے کہا کہ اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی, آپ لوگ میرے بھائی کو بلاؤ, آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ مسئلے کو حل کرتے, بجائے یہ کہ اس کو بلا دیں کہ آپ ایک ٹین ایجر بچے کو غیر قانونی طور پہ لے آئے. نہ صرف لے آئے, یہ نہیں کہ آپ اس کو انڈر انویسٹیگیشن رکھتے, بلکہ آپ لوگوں نے اس کو باقاعدہ لاک اپ میں بند کر لیا. یہ ایک انتہائی غیر قانونی فعل تھا. اور میں اپنی جو میں نے کیا ہوا ہے, میں اپنی تمام چیزیں بتاؤں گی. میں نے اس وقت ایک ویڈیو بنائی جو میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی. میں نے ایک آواز بلند کی کہ بھئی ایک غریب بچہ ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کا کوئی سپورٹ نہیں ہوگا, اگر اس کے پیرنٹس آگے نہیں آ سکتے, تو میں ان کی ماں کی جگہ تھی اور میں کسی بھی صورت یہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میرے بچے کے ساتھ کوئی اتنا مس بیہیو کرے یا اس کے ساتھ تشدد کرے. اس وقت جو بھی میرا ریئیکشن تھا وہ ایک فطری عمل تھا. میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اگر اس کے بچوں کے ساتھ جو 3 سال سے ان کی نگہداشت میں ہو, اور مطلب اوبیسلی کوئی بھی ہوتا میری جگہ, تو ان کا وہ احتجاج ادھر بنتا تھا.
جب میں نے وہاں پہ بہت زیادہ کوشش کی ان لوگوں نے پھر بھی میرے گھر والوں سے کسی کو نہیں بلایا. 3 گھنٹے اس پروسیس میں گزر گئے. میں چیختی رہی تھانے کے باہر بھی, چلاتی رہی, احتجاج کرتی رہی, للکارتی رہی ان کو کہ آپ اس بندے کو بلاؤ جس کی وجہ سے ساری یہ فساد پھیل رہی ہے. اور میرے وہ بچے جو باہر تڑپ رہے تھے ان کی ویڈیوز میرے پاس ہے جنہیں انہوں نے سروں پہ مارا ہوا تھا. یہ تمام بچے موجود ہیں اس وقت یہاں پہ, اور اپنے طور پہ آپ سے جو بھی پوچھنا چاہیں ہم لوگ حاضر ہیں. بہت زیادہ میرے کہنے کے بعد آخرکار انہوں نے میرے بھائی کو بلایا, لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی اور آبویسلی یہ بات ایک فساد کی شکل اختیار کر چکی تھی, کیونکہ پولیس اسی آسام میں آ کے میرے اور 4 بچوں کو پکڑ کے لے گئی. ان کی بھی ہم ویڈیوز بنا چکے ہوئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ میرے بچوں کو اندر لے گئی, بلکہ اس کے بعد ایک لیڈی کانسٹیبل کو بلوا کے مجھے بھی انہوں نے اندر کر دیا. یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی, اگر میں مجرم تھی ٹھیک ہے, مجھے آپ لوگ ہتھکڑی لگاتے, مجھے لے جاتے, جیل میں ڈال دیتے, میں اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی. پھر بھی اگر پولیس کے پاس اختیار ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے, کیونکہ پاکستانی پولیس کو ماشاءاللہ ساری دنیا جانتی ہے. نہ صرف یہ کہ یہ مجھے تھانے کے پریمیسز میں لے کے چلے گئے, بلکہ انہوں نے مجھے بے جا تشدد کا نشانہ بنایا. اس میں جو ان کے ایس ایچ او تھے, ایڈیشنل ایس ایچ او, ان کا نام بیراج ہے, وہ وہاں پہ مین اس وقت بندے تھے جنہوں نے مجھ پہ پہلا ہاتھ اٹھایا, اور جو پہلا تپڑ انہوں نے مجھے مارا ہے وہ اس کا نشان ابھی بھی میرے آنکھ کے اوپر موجود ہے. تمام میرے پاس وہ پکچرز ہے جو مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور انہوں نے جس بے رحمی سے مجھے گھسیٹا اور جس طریقے سے میرے بالوں میں انہوں نے ہاتھ ڈالے, تو آدھے سر کے بال میرے اپنے ہاتھوں میں تھے. اور اس کے ساتھ پھر میرے گھر والے بھی مل گئے, اور کوئی وحشیانہ طریقے سے ایک خاتون کو تھانے کے اندر مارنا, میں کہتی ہوں کہ کہاں کا انصاف ہے. میں تو آپ لوگوں سے انصاف مانگنے گئی تھی, اور آپ لوگوں کی جو کیمرے ہے تو میرے خیال میں تمام اس کی CCTV کی ریکارڈنگ موجود ہونی چاہیے. اور میں ابھی یہ درخواست بھی کروں گی تمام انتظامیہ سے, اپنی گورنمنٹ سے, KPK کے جو ہمارے گورنر صاحب ہے, جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے, کہ یہ CCTV مجھے ہر حال میں چاہیے, اور مجھے اس بات کا جواب دیا جائے کہ ٹھیک ہے اگر میں کوئی قاتل بھی ہوتی تو کیا کسی وردی میں موجود آدمی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مجھے اتنے وحشیانہ طریقے سے مارے. مجھے آج اگر یہ میں پریس کانفرنس کر رہی ہوں تو بہت مجبوری کی حالت میں کر رہی ہوں, اور میرے خیال میں یہ صرف میری آواز نہیں ہوگی, آنے والے وقتوں میں شاید کوئی بھی خاتون ہو جس کے ساتھ اس طرح بے رحمی سے پیش آیا جائے, تو میرے خیال میں شاید ان کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے گی کہ مجھے صرف اضمار کی وجہ بتائی جائے. میرے خیال میں اگر کوئی اقدام قتل والا ہوتا ہے, قاتل بھی ہوتا ہے, تو میرے خیال میں اس کو بھی آپ اس طرح گھسیٹ کے مار نہیں سکتے. تو اس کی جو تمام ریکارڈنگ ہے اس کے لیے میں اپیل کرتی ہوں کہ وہ نکالی جائے اور سر عام وہ چیز لائی جائے کہ اس میں ساری دنیا دیکھ سکے کہ پولیس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. اور صرف پھر میرے پہ ان کی بس نہیں ہوئی, مجھے اس وقت انہوں نے گاڑی میں ڈال کے زبردستی گھسیٹ کے پولیس لائن لے جایا گیا مجھے اس وقت. اور جو میرے پیچھے تھے بچے, جو 5 لوگ تھے, اس میں 1 ان کے ماموں تھے اور 4 میرے بچے تھے. ماموں ان کو بچانے آئے تھے, ان کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا. اور پھر جس درندگی سے ان بچوں کے ساتھ سلوک کیا گیا, یہ ٹین ایجر بچے تھے اور بہت غریب لوگوں کی یہ اولاد ہے, جس درندگی سے پھر انہیں مارا گیا ہے, ان کے نشانات ابھی بھی ان کے جسموں پہ موجود ہے. اور ہم نے تمام اپنی پکچرز سیو رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم ایویڈنس کے طور پہ پیش کر سکیں. ہم لوگوں کو جب جیل لے جایا گیا اس سے اگلے دن نہ صرف یہ کہ صرف چھوٹا سا چالان ہوا, بلکہ ہمیں باقاعدہ طور پہ سینٹرل جیل پشاور بھجوایا گیا اور ہمیں 3 دن تک وہاں پہ رکھا گیا. اور جو وہاں کی انتظامیہ تھی, جو میڈیکل کا گروپ تھا, انہوں نے بچے تو چونکہ دوسرے حوالات میں تھے, اور میرا وہاں پہ جو انہوں نے چیک اپ کیا تو ان کے میڈیکل پہ بھی بات آ گئی کہ جو میرے نشان تھے میری گردن پہ, جو مجھے جتنی مار پڑی ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. اگر کوئی بھی لیڈی یہاں پہ موجود ہے اور وہ رپورٹر ہے اور وہ دیکھنا چاہے تو وہ اس بات کی تصدیق کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی میرے پکچرز ہیں, جو میری مار ہے جس طریقے سے مجھے پڑی ہوئی ہے, وہ تمام ان پکچرز میں موجود ہے. اور یہ تمام نشان ابھی بھی میری باڈی پہ ہے, اور یہ تمام جیل کی ریکارڈ پہ بھی ہے, کیونکہ وہاں پہ ان کی ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارے پاس جو جس حال میں آتا ہے ہم وہ تمام کر لیتے ہیں انویسٹیگیشن اپنے طور پہ. تو پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ اگر میں اپنے اس مسئلے کے حل کے لیے پولیس کے پاس نہ جاتی تو میں کہاں پہ جاتی. مجھے وہ پلیٹ فارم دکھایا جائے کہ مطلب ہم انصاف کے لیے کہاں پہ جاتے. میرے گھر میں بھی ایسے حالات تھے, اور میں اگر پولیس کے پاس گئی تو ہم لوگ کے ساتھ اتنا, میں کہوں گی کہ اتنا بے رحم طریقے سے ایک تشدد کیا گیا. یہ تمام بچے جو 5 کے 5 ہیں, بھی آپ ان سے ملیں گے, آپ ان سے خود پوچھ سکتے ہیں, یہ کہاں کا انصاف ہے. اور مطلب اگر یہ غریبوں کے بچے تھے تو مطلب یہ کسی کی اولاد نہیں ہے. اگر میں آج ان کے ساتھ کھڑی ہوں اور اپنی فیملی کے اگینسٹ ہوں
تو میں کبھی بھی غلط چیز کا ساتھ نہیں دے سکتی. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر میں ادارہ چلا رہی ہوں تو ان کی جو عزت ہے, ان کی حفاظت ہے, وہ میرا فرض ہے. میں اس وقت اپنی فیملی کی عزت کو میرے خیال میں سامنے نہیں رکھوں گی. اس کو اگر کوئی مجھے اس پہ بلیم کرنا چاہے تو ہر کسی کی اپنی مرضی ہے, میں روک نہیں سکتی. میرے لیے میرے غریب بچوں کی پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ رنگیت میں اگر اس وقت 300 بچے ہیں, کل یہ 3000 ہو جائیں گے, اس کے بعد یہ 3 لاکھ ہو جائیں گے, تو میرے خیال میں میرے پاس ادارے چلانے کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے, کوئی جواز بھی نہیں ہے. اچھا, جیل سے نکلنے کے بعد میری فیملی تب بھی باز نہیں آئی. انہوں نے مجھے ڈفرینٹ طریقوں سے کالز کی اور مجھے گالیاں دی اور مجھے ہراساں کرنا چاہا. اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ڈفرینٹ جو چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں ان کو لے جا کے ہمارے خلاف اس طرح کی ویڈیوز بنائی گئی, اور کافی اپنے طور پہ انہوں نے اس بات کو پھیلانے کی کوشش کی کہ بھائی رنگیت میں یہ مسئلے تھے, ہم پہ حملے ہوئے. حملے تو میرے بچوں پہ ہوئے جن کے میرے پاس پروف ہے. اگر کسی کے بچوں پہ حملے ہوئے ہیں تو وہ میری طرح ایویڈنس سامنے لے کے آئے تاکہ اسی وقت ساری باتیں صاف ہو جائے. میں نے پھر بھی جا کے تھانے میں ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی, جو وہاں کی ASP ہے تھانہ حیات آباد میں نے ان کو وہاں پہ جا کے لیٹر جمع کروایا کہ مجھے خطرہ ہے اپنی جان اور مال کا بھی, کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہاں پہ بے جا اپنا قبضہ کیا ہوا ہے, میری اکیڈمی میں مختلف لوگوں کو لے جا کر اس طرح کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے جو کہ میرے اگینسٹ جاری ہے. مجھے ان چیزوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو شہرت دی ہے اور جو میڈیا کی بدولت ہی ہوئی ہے, تو ایسے میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز وغیرہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن آج میں اس پلیٹ فارم پہ اگر موجود ہوں تو میرا صرف یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ ہم انصاف لینے کے لیے کس پلیٹ فارم پہ جائیں. اگر ہم پولیس کے پاس جا کے بھی اتنے تشدد کا نشانہ بنیں گے تو ہم لوگ کہاں پہ جائیں گے. میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے, IG پولیس سے, کور کمانڈر پشاور سے اور چیف جسٹس پشاور سے ریکویسٹ کروں گی کہ شفاف طریقے سے تمام انویسٹیگیشن کی جائے. اور میرے جو یہ انتہائی غریب بچے ہیں, اور اس وقت میرے خیال میں یہ کہوں گی کہ اگر اس واقعے کے بعد درخواستیں دی گئی ہے تو وہ تو زبردستی بھی دلائی ہوں گی, لیکن اگر اس سے پہلے کی کوئی اپلیکیشنز ایسی موجود ہے تو وہ ہمارے سامنے لائی جائے. کیونکہ دیکھیں, میں ایک عورت ذات ہوں اور مجھے اپنی گھر کی عزت کا اور جو محلے کے لوگ ہیں ان کی عزت کا پورا خیال ہے. میں اپنے ان جو محلے والے ہیں, اسٹریٹ والے ہیں, انہیں میں کبھی بھی بلیم نہیں کروں گی, کیونکہ میرے خیال میں اس تمام محلے میں جو ہماری اسٹریٹ 3 ہے, کوئی بھی ایک ایسا گھر نہیں ہے جہاں سے کوئی اٹھ کے آیا ہو اور جنہوں نے ہمیں یہ کہا ہو کہ ہماری طرف سے یہ 50 روپے آپ رکھ لیں, یہ تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے. یا یہ جتنے بھی بچے کھڑے ہیں اس سے جو تقریباً 200 بچے باہر موجود ہیں, تو آپ ان بچوں سے پوچھیں کہ اس اسٹریٹ میں کسی ایک گھر نے بھی آ کے کبھی آپ سے 50 روپے بھی آپ لوگوں کے لیے یا 100 روپے کے پینسل بھی پہنچائے ہو تو تب میں مان لوں گی. لیکن اگر اس طرح کے لوگ ہیں کہ اٹھ کے ہم پہ بلیم لگاتے ہیں تو میرے خیال میں انہیں اس طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بتائیں کہ آپ پولیس کے پاس گئی, آپ نے آپ پہ ہاتھ اٹھایا, مطلب سمجھ میں تو جی بالکل میری فیملی بھی بااثر ہے. لیکن جس وقت یہ میرے گھر پہ یہ لوگ آئے تو میں انہیں بار بار کہتی رہی کہ دیکھیں, بات بجائے یہ کہ آپ لوگ بڑھائیں, میں چیختی رہی, چلاتی رہی, ساری دنیا وہ میری آوازیں سنتی رہی کہ بھائی جس کام کے لیے میں نے آپ کو بلایا کہ آپ لوگ میرے بھائی کو لے جائیں, میں وہاں پہ آ کے تمام چیزیں ہم سیٹل ڈاؤن کر لیں گے. مطلب اس چیز کو اتنا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا. باوجود یہ کہ اس وقت اس کو لے کے جاتے, انہوں نے تب حوالات جا کے بھی ہم لوگوں کو ہی وہاں پہ دبائے رکھا. انہوں نے تو تب بھی 3 گھنٹے بعد میرے بھائی کو بلایا. تو میرے خیال میں یہ کہوں گی کہ جب وہ SHO اندر گئے اور تقریباً 1 گھنٹہ وہ اندر موجود رہے ہمارے گھر کے, ہمارے گھر کی 2 سائڈز ہیں, تو ہم وہاں پہ بہت زیادہ ہم نے کوشش کی کہ یہ یہاں سے نکلے, کیونکہ اس وقت وہ 1 سائیڈڈ سارا کچھ سن رہے تھے. تو میرے خیال میں اگر وہ ٹائم پہ اپنا انیشیٹو لیتے تو بات اتنی بڑھتی نا. میں اپنے گورنمنٹ سے اور تمام لوگوں سے مطلب یہ درخواست کروں گی کہ فی الحال ہمیں اگر کوئی بھی ایسی جگہ پرووائڈ کی جائے کہ میں اپنی اس ادارہ کا دوبارہ سے آغاز کر سکوں, جو بھی سیف انوائرمنٹ ہوگی. اگر کوئی ہمیں سپورٹ نہیں بھی کرے گا تو انشاءاللہ میں اس کے لیے ویٹ کروں گی. جب میرے پاس وسائل ہوں گے تو میں ضرور اس کو دوبارہ سٹارٹ کروں گی, کیونکہ میری جو جنگ ہے وہ بچوں کے لیے ہے اور میں انہیں کسی صورت میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی. میں جیسے اپنی فیملی سے لا تعلقی کا اعلان کر رہی ہوں, یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. اگر میں ان کے خلاف جا رہی ہوں جو یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے, لیکن میں غلط چیز کا ساتھ نہیں دے سکتی. میں اس وقت میں ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے پھر کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ میں ادارے چلاؤں. کیونکہ یہ جو بچے ہیں اگر یہ وکٹم بنیں گے,
انہیں گھسیٹا جائے گا تو میرے خیال میں تو ساری زندگی پھر یہ چیز ایسی ہی جاری رہے گی. تو میں اگر آج کھڑی ہوں تو ان بچوں کی وجہ سے کھڑی ہوں فرنٹ لائن پہ. اچھا میڈم یہ جو بچے ابھی آپ کے ساتھ ہیں آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس کے فیملی والے بھی ہیں تو کیا اس سچویشن میں ان کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی فیملی کا فل سپورٹ میرے ساتھ ہے. اگر ان کی فیملی کا سپورٹ نہ ہوتا تو مجھے خود بھی یہ ڈر لگا ہوا تھا جب مجھے حوالات میں ڈالا گیا. میں نے کہا پتہ نہیں جب میں نکلوں گی ان لوگوں کا کیا ریئیکشن ہوگا. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ آفرین ہے باڑے کی تمام جو افریدی کاسٹ ہے جنہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے. اور اسپیشلی مجھے ان بچوں کا بڑا خوف تھا جو کہ مار کھا چکے ہوئے تھے. اور باڑہ کے تو ایسے لوگ ہیں میرا خیال ہے کہ یہ تو کسی کو بھی آسانی سے مطلب چھوڑتے نہیں ہیں. اسپیشلی اگر ان کے بچوں کو اس طرح ظالمانہ طریقے سے جو ان پہ تشدد کیا گیا ہے. لیکن آفرین ہے ان کی فیملیز پہ اور اسپیشلی جتنے بھی بچے ہیں جو مار کھا چکے ہوئے اس وقت اگر میرے پاس یہاں پہ موجود ہے تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو یہ لوگ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور میرے پہ یقین رکھتے ہیں کہ میں ان کے بچوں کے لیے کبھی بھی کوئی غلط سٹیپ نہیں لوں گی. اچھا میڈم آپ نے کہا کہ 3 سال سے میرا بھائی میرے ساتھ ہے, جو بھی کام ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. جی آپ کہتے ہیں کہ بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یہ کیا اس کی سمجھ؟ یہ ایکچولی میرے 2 بھائی ہے. جو میرے سے بعد میں جو بھائی ہے جو کہ چھوٹے سے بڑا بھائی ہے, جو میری کمپلین ہے وہ چھوٹے کے خلاف ہے. جو میرا بڑا بھائی ہے وہ 3 سال سے میرا کمپیوٹر ٹیچر ہے. نہ صرف وہ میرے ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم دیتا ہے بلکہ وہ جتنا بھی ڈاکومنٹس کا کام ہوتا ہے وہ میرے ساتھ کرتا ہے. تو میں تو صرف یہ کہوں گی کہ جو ہماری عزت ہے, جو ہماری ایک رسپیکٹ ہے, اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ جو میرا بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کی تمام CCTV ریکارڈنگ بھی موجود ہے جو کہ کل تک میں نے اپنے ادارے میں مطلب چلی ہوگی. اگر انہوں نے اس کے پیچھے کوئی اس کو ابھی اگر آف بھی کیا ہوگا تو وہ تمام ریکارڈنگ موجود ہے. تو میرے خیال میں کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسے نہیں کرے گا کہ وہ اٹھ کے اپنی بہن کو کوئی ایسی جگہ چلانے دے گا کہ وہ برداشت سے باہر ہو. شکریہ. تھینک یو, شکریہ.